امام برحق جیسے علی ان کے پیروکار کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ خود آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ تفرقکم عن حقکم، تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق ہیں، اہمیت نہیں دیتے، تو ایک ایک کر کے خدا کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ آقا امیر المومنین جیسی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام فرمایا جب خداوند ناراض ہو جاتا ہے ہم اہل بیت کو لوگوں سے دور کر دیتے ہیں، خداوند اٹھا لیتے ہیں، خداوند اہل بیت کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہی صورتحال آقا امیر المومنین کی ہے۔ آقا امیر المومنین دل برداشتہ، ملول، دل تنگ ہو کر یہاں سے گئے، آخری وقتوں میں بھی جب کہ زخمی ہے، فرمایا کہ میں دل برداشتہ ہوں ان سے، میں نے بد دعا کی ہے اس امت کے لیے۔ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، تمہاری دوسری کمزوری یہ ہے کہ راہ حق میں اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو، جس طرح امیر المومنین کی نافرمانی کی۔ ان کے اکثر جو لشکر والے تھے، سپاہی تھے، نافرمانی کی۔ وَفَسَادِكُمْ، اور تم لوگ آپس میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہو۔ یہ خامیاں ہمارے اندر سے دور ہونی چاہیے۔ جب ایسے ہیں تو امام برحق بھی، پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، آقا امیر المومنین بھی ان سے مثلا شاید ہم کہہ سکتے کم نہیں ہے، وہ بھی رحمت ہے، نفس رسول ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ یہ عالمین کے لیے جو ہستی رحمت بن کر آ جائے خدا کی طرف سے، وہ بھی بد دعا کر لیتے ہیں۔ آقا امیر المومنین اسی خطبے میں، آپ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں بھی آپ پڑھیں گے اور دوسرے شروحات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہم انی قد مللتہم وملونی، پروردگارا میں ان سے دل تنگ ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے بھی دل تنگ ہو چکے ہیں، وہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں، میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں۔ وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي، وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں ان سے اکتا گیا ہوں۔ پھر فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، خدایا مجھے ان سے بہتر لوگ دے دیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، 1,00,000 کا لشکر کس لیے، مجھے نہیں چاہیے، خدا ان سے بہتر لوگ دے دیں مجھے۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، اور انہیں میری جگہ بدتر حاکم دے دیں، کوئی ظالم حاکم ان کو دے دیں۔ دیکھیں گناہوں کے بعد، نافرمانیوں کے بعد، امام برحق کی نافرمانی کے بعد، یہ قانون الہی ہے کہ اگر امام برحق کی اطاعت نہ کی گئی تو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، ظالم حکمران مسلط ہوگا۔ طول تاریخ میں ظالم حکمران مسلط ہوتے آ رہے ہیں انہی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ معاشرے کی نجات اسی میں ہے کہ امام برحق کی اطاعت کریں اور پیروی کریں۔ تو آقا امیر المومنین فرمائے کہ خدایا مجھے ان سے بہتر لوگ دے دیں اور انہیں میری جگہ بدتر حاکم مسلط کر دیں۔ اللہم مس قلوبہم، کس قدر بد دعا آقا امیر المومنین کی بد دعا کہ خدایا ان کے دلوں کو پگھلا دیں، اپنے غیظ و غضب سے پگھلا دیں انہیں۔ نہیں آتے تھے، ایک خطبہ اسی سے ملتا جلتا انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سردی آقا امیر المومنین دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، میں سردیوں بلاتا ہوں نہیں آتے، گرمیوں بلاتا ہوں نہیں آتے، پھر کب آؤ گے؟ کبھی سردی کا بہانہ، کبھی گرمی کے، یہ سارے بہانے آقا امیر المومنین بیان کیے خطبے میں۔ اللہم مس قلوبہم، خدایا اپنے غیظ و غضب سے ان کے دلوں کو پگھلا دیں، کما یمات الملح فی الماء، جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتے، ان کے دلوں کو بھی ختم کر دیں، نابود کر دیں، سوچنے والے دل نہ رہے یہ۔ اما واللہ، قسم بخدا، لوددت، آقا امیر المومنین کی سمجھیں یہ مرثیہ ہے، آرزو فرماتے ہیں کہ خدایا میری آرزو ہے، میری تمنا، لوددت ان لی بکم الف فارس، میرے پاس صرف 1000 سرباز ہوتے، صرف 1000، الف فارس، من بنی فراس، بنی فراس میں سے، بنی فراس ایک قبیلہ ہے، عرب کا ایک قبیلہ جو شجاعت میں منفرد، جن کا ایک شخص دوسرے قبیلوں کے 10 افراد سے کے برابر مانا جاتا تھا،
آقا امیر المومنین نے ان کی طرف اشارہ کیا، ان لی بکم، تمہاری جگہ، اپنے 1,00,000 کے لشکر سے فرما رہے ہیں تمہاری جگہ میرے پاس 1,000 سرباز، 1,000 سپاہی ہوتے، من بنی فراس بن غنم، بنی فراس کے 1,000 افراد ہوتے، ہناک لو دعوت اتاہم اتاک منہم فوارث مثل ارمیت الحمیم، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم ایک بندے کو پکارو تو وہ لشکر کے لشکر گرمیوں کے موسم میں جس طرح تیز رفتاری سے بادل آتے ہیں یہ امڑ کے آ جاتے ہیں، انہیں ایسے فرمان بردار ہیں لوگ، کاش کہ تم 1,00,000 کی جگہ مجھے وہ 1,000 افراد مل جاتے تو شاید علی کامیاب ہو جاتے۔ آقا امام حسین کی طرح کہ اس طرف 30,000 ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ 72 کافی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں ایسے لوگ مل جائیں۔ تو دیکھیں ہماری کوتاہی یہاں پر ہے، ہم میں سے ہر ایک کی فردن ذمہ دار اپنی جگہ اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔ سب سے پہلے دینی امور میں جو خداوند متعال نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، صداقت، امانت داری، حلال خوری، راز گفتاری وغیرہ وغیرہ میں دوسروں کے حقوق ادا کرنا، دوسروں کے ان میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اپنی نمازوں میں ثابت قدم رہیں، اپنے روزوں میں ثابت قدم، بہانے سے روزے نہ کھائیں، بہانے سے نمازوں میں چھٹی نہ کریں، بہانے سے جماعتوں کو ترک نہ کریں، ثابت قدم اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، تلاوت قرآن میں ثابت قدم رہیں، اپنی اول وقت کی نماز کو ثابت کریں، آپ کی زندگی میں عہد کریں اپنے خدا سے، آپ کی زندگی بہتر گزرے گی، غموں سے پاک زندگی گزرے گی، صرف نمازوں کی پابندی کریں، حرام خوری ترک کریں۔ لوگ غلط سوچتے ہیں کہ حرام خوری کے ذریعے وہ نہیں کھا سکتے، حرام میں تاثیر یہ ہے انسان مومن حلال روزی کھاتا ہے اور حرام خود انسان کو کھا لیتا ہے، انسان حرام نہیں کھا سکتا، حرام انسان کو نابود کر دیتا ہے۔ حرام خوری سے دور رہیں، جوئے بازی سے دور رہیں، نمبر نہ کھیلیں، جوئے نہ کھیلیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جوانوں سے عرض کروں کہ جوان عادی نہ ہو جائیں اپنی جوانی میں ان چیزوں کے، حرام میں امام مصطفیٰ علیہ السلام آقا امیر المومنین فرمایا کہ حرام کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، حرام انسان کو کھا لیتا ہے، نابود کر دیتا ہے۔ ان چیزوں میں ثابت قدمی پیدا کریں اپنے اندر، بعض چیزوں میں ثابت قدمی پیدا کریں تو خداوند متعال آپ کی نصرت فرمائے گا، دوسرے امور میں بھی خداوند آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا فوارث مثل ارمیت الحمیم، کاش کہ بنی فارس کے 1,000 سپاہی ہوتے میرے پاس کہ وہ گرمیوں میں جس تیز روی سے آسمان پہ بادل امڑ آتے ہیں اسی طرح وہ دوڑ کے آ جاتے ہیں، کاش کہ ایسے لوگ ہوتے۔ یہ بہادر لوگ تھے بنی فراس والے، اس کو بنی فراس کے اس وقت کوفہ میں آقا امیر المومنین کے لشکروں میں 10 افراد تقریباً، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے لکھا کہ تقریباً 1,00,000 افراد تھے اس وقت آقا امیر المومنین کے پاس، لیکن آقا امیر المومنین ان کی نافرمانیوں سے دل برداشتہ ہو کر فرمایا کاش کی بنو فراس کے 1000 بندے مل جاتے یہ 1,00,000 کی جگہ۔ صرف 1,000 سواروں کی آرزو کی آقا امیر المومنین نے، اور یہ اس 1,000 لشکر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، پانی میں ڈوبنے کا مقام ہے کہ ایک امام عادل، امام برحق، امیر المؤمنین، کہ ان کے خوف سے ظالم پہلوانوں کے جھکے چھوٹ جاتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ ایسے امام جو خود میدان عمل میں جاتے ہیں، خود میدان کارزار میں جاتے ہیں، تمہیں چھوڑ کے وہ بھاگتے نہیں ہیں، ایسے امام کے ہوتے ہوئے جبکہ دشمنوں کے لشکروں میں آپ نے دیکھا کہ 3 افراد کا ذکر کیا، 2 افراد مجھے یاد، ایک یہی جو ہیں بسر بن ارتات ہیں اور ایک عمر عاص ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو حتی اپنی جان بچانے کے لیے میدان میں لشکر کے سامنے خود کو ننگا کر دیتے ہیں، ایسے سپاہیان سرداران لشکر ان کے پاس، لیکن وہ لوگ ہزاروں کی تعداد آتے جا رہے، باطل پہ آ کے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے
ابن ملجم جیسی ہستی، اس کی شخصیت، آقا امیر المومنین کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بعض محققین نے لکھا کہ ابن ملجم وہی شخص ہے کہ اسے بھی امیر شام نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ جائیں، جب علی آقا امیر المومنین خلیفہ بن گئے، ظاہری خلافت مل گئی، حکومت مل گئی، جا کے بیعت کر، 3 بار آقا امیر المومنین نے کہا تمہاری بیعت نہیں چاہیے مجھے، بیعت نہ کریں، لیکن پھر بیعت کی اس نے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد الرحمن ہے، کباب کا نام ملجم ہے، قبیلہ مراد سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا جی قبیلہ مراد سے میرا تعلق ہے۔ کہا تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم آتے تھے تو بچے تمہیں دیکھ کر پکارتے تھے کہ دیکھو کتے کا بچہ آ رہا ہے؟ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا تمہیں یاد ہے جب یہودی دائی تمہیں دودھ پلاتی تھی، یہودی دائی تمہیں دودھ پلاتی تھی تو تمہارے منہ پہ وہ تھپڑ مارتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ناقہ صالح کے قاتل سے بھی بدتر قاتل؟ کہا مجھے یاد ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے قتل کرو گے، تم مجھے قتل کرو گے، اگر خود کو بچا سکتے ہو بچا لو، دور نکل جاؤ۔ یہاں تک آقا امیر المومنین نے بتا دیا۔ بدبختی یہاں، اب ہدایت یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اب کیا کیا جائے؟ بتا دیا تو قتل کرو گے مجھے۔ یہ کل پرسوں بھی عرض کیا، میرے دل میں بات آتی ہے کاش کہ وہیں پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نہیں پوچھا۔ صرف 2 باتیں کی ابن ملجم نے کہ یا مجھے قتل کر دو کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار، یہ لیں تلوار۔ تو علی نے فرمایا کہ ہم جرم سے پہلے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے، ابھی تک جرم ہوا نہیں ہے تو میں کیسے قتل کروں تمہیں؟ فرمایا تو پھر ابن ملجم نے کہا پھر مجھے کہیں دور جگہ بھیج دیں۔ کہا دور نکل جاؤ جہاں جانا ہے، لیکن خود کو بچا لو۔ نہ بچا سکے۔ جنگ جمل میں علی کے لشکر میں شامل ہے، جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں، جنگ صفین میں جب حکمین کا واقعہ ہوا اس نے مخالفت کی، یا وہاں سے دل برداشتہ ہوا علی کے مخالفوں میں چلا گیا، خارجی بن گیا اور خارجی بن جاتا ہے۔ جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جب علی قتل کر رہے ہیں دشمنوں کو، یہ بھاگ جاتا ہے، وہاں سے بھی بھاگا، کاش کہ وہاں قتل ہو جاتا۔ علی کے قاتل بننے سے تو بہتر تھا کہ علی کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا، کہ وہاں سے بھاگ گیا یہ، لیکن واپس